السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. رواه الإمام البخاري في صحيحه۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی نکلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کی ضروریات کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین پر بھی پانی ہے، سمندر جو دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے وہاں بھی پانی موجود ہے، اور اسی طرح سے جگہ جگہ زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے۔ بعض مرتبہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے اس کو نکال دیتا ہے، اور کسی جگہ پانی نہ نکلتا ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ صلاحیت دی ہے کہ کچھ ایسے وسائل کا استعمال کرتا ہے کہ اس کے ذریعے زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ تو یہ پانی انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھار یہ پانی ایسی قلت کا شکار ہو جاتا ہے، پانی اس طرح سے کم ہو جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، دیگر ضروریات کے لیے پانی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہاں پینے کے پانی کی ضرورت ہے، اور ایک کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی ہے، وہ پیسہ لے کر لوگوں کو پانی دیتا ہے۔ اور مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اب ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اگر بنیادی چیز پینے کا پانی بھی خرید کر انہیں لینا پڑے تو ایسی صورت میں یہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور انہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس طرح جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ جگہوں سے اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے معجزات میں سے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص دوران خطبہ آئے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسا دے، اس لیے کہ پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، تمام کے تمام پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے لوگ باہر نکلے تو لوگ کہتے ہیں کہ آسمان تو مکمل صاف تھا، بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن نماز کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا فرمائی اور آسمان سے بارش ہونے لگی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، کبھی لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں ڈال دی اور انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور اس وقت وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا یہاں وضو وغیرہ کے لیے پانی ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا پانی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اور بھی ساتھی موجود تھے، لوگوں نے کہا پانی نہیں ہے، بس تھوڑا سا ایک برتن پانی موجود ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ ایک برتن پانی معمولی سا پانی تھا، آدمی اس کو پی لے تو ختم ہو جائے، یہاں پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور ایک شخص کو نہیں کئی لوگوں کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ برتن لیا، اس برتن میں اپنی انگلیاں ڈال دی، اور پھر لوگوں سے کہا آؤ لوگوں اس برتن سے پانی نکالو، پانی پیو اور وضو بھی کرو۔ تو اس طرح سے کئی لوگوں نے اس پانی کا استعمال کیا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ اس برتن سے پانی لینے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں قریب 300 افراد، قریب 300 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی لیا تھا، اور تمام لوگوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ ان لوگوں کو جو پینے کی ضرورت تھی پیا بھی، اور جنہیں وضو کرنا تھا انہوں نے وضو بھی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضو کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے بھی اس سے وضو کر لیا۔ ایک برتن کے اندر آپ نے اپنی انگلی رکھی، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ اب یہ کیسے تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائے، یہ دنیا والے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر یقین کر لیں کہ آپ نبی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری تھی، تو ایک پتھر پر لاٹھی ماری، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، اس پتھر سے پانی نکلنے لگا، اور قرآن میں ہے کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، انہیں 12 جگہوں سے پانی نکلنے لگا تھا، اور جہاں سے پانی نکلتا تھا وہ ایک راستے سے جاتا تو وہ ایک قبیلے والے اس پانی کا استعمال کرتے۔ 12 قبائل تھے، 12 قبائل کے لیے 12 چشمے نکل پڑے تھے۔ تو پتھروں سے پانی نکلنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، اور آج بھی دنیا میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ ہم نے مہابلیشور وغیرہ کا جو علاقہ ہے مہاراشٹرا میں، وہاں بھی دیکھا ہے ایک بڑا سا پتھر ہے، اونچی پہاڑی کے اوپر، اور اس پہاڑ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اور انتہائی اونچائی پر، مکمل چوٹی پر ہے وہ، اور جب وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیں، انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا پانی، تو اس طرح سے پتھروں سے پانی تو نکلتا ہے، لیکن وہ ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہاں لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا یہ نہیں ہوتا دنیا میں، یہ نہیں ہوتا۔ کہیں درخت کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے، کہیں زمین سے پانی نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ سے پانی نکل رہا ہے، کہیں پتھر سے پانی نکل رہا ہے، لیکن انسان کے جسم سے پانی نکل رہا ہو ایسا نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کسی بھی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور یہ اس طرح کا معجزہ آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا، اور کئی جگہوں پر ہوا۔ ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تھے، اور وہاں لوگوں نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، اب پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ تو پانی ہوگا کسی کے پاس، کہاں فلاں جگہ تھوڑا سا پانی ہے۔ تو آپ نے وہ پانی منگا لیا، اور اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھا، اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈال دی، تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، لوگوں نے پانی پیا، وضو بھی کیا،
جب پوچھا گیا کہ یہ کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے اس برتن سے پانی لیا تھا اور یہ انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے فائدہ اٹھایا تھا، تو کہنے لگے وہ 1400 لوگ تھے، 1400 لوگ تھے، بعض روایتوں میں کہ 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ تھے، یعنی 1500 لوگ پانی لے لیں، وضو کر سکیں، اتنا پانی مسلسل آپ کی انگلیوں سے نکلتا رہا۔ اب یہ کیسے تھا؟ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ اب اس میں کون سا ایسا مادہ ہے کہ جس سے انسان کو نظر آتا ہے؟ اگر وہ چیز نکال دی جائے، آنکھیں جہاں کی وہاں رہ جائیں، آدمی کو دکھائی نہ دے، وہ معمولی سی چیز اگر نکال دی جائے، آنکھیں جیسی کہ ویسی ہیں، پلکیں ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پلکیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پوچھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ وہ کہتا نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ کہتا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایسی کیسی چیز رکھی ہے؟ آدمی کے پاس کان ہوتا ہے، لیکن کان کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اگر وہ نکال دی جائے، آدمی کا کان جہاں کا وہاں ہے، لیکن آدمی سے پوچھیں آپ کو سنائی دیتا ہے؟ تب آدمی نہ ہاں کہے گا، نہ کہے گا، نہ سر ہلائے گا، کیونکہ سنائی نہیں دے رہا ہے اس کو۔ آپ اسے پوچھو کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے، تب وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کچھ بھی کوئی جواب نہیں دے سکے گا، نہ منہ سے نہ اشارے سے، کیونکہ جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سنائی دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر یہ معجزے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یہ نشانیاں، انہی نشانیوں کے بارے میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ اپنے آپ کے بارے میں غور نہیں کرتے، اپنے آپ کے بارے میں غور نہیں کرتے، کم سے کم سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کے ان اعضاء کے بارے میں غور کر لیتے تو آپ کو یقین ہو جاتا کہ واقعتاً ان ساری چیزوں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انس بن مالک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ تو ایک برتن پانی رہا، ایک برتن پانی میں آپ نے انگلیاں رکھی تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں کے پاس پانی کی قلت ہوئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، کہا کوئی برتن لے آؤ، کوئی برتن لے آؤ جس میں تھوڑا بہت پانی ہو۔ ایک برتن لایا گیا تو کہتے ہیں اس میں جب پانی دیکھا تو ایسے دیکھنے پر محسوس ہوا کہ ایک قطرہ پانی ہے، ایک قطرہ پانی ہے۔ کہا لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اگر اس پانی کو اگر ہم دوسرے برتن میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی بھی سوکھ جائے گا، کیونکہ یہ قطرہ، یہ تھوڑا سا برتن گیلا ہے تو ایک قطرہ بچا ہوا ہے، اگر یہ قطرہ دوسرے برتن میں ڈال دیں گے جو سوکھا برتن ہے تو پھر وہ قطرہ وہاں جانے کے بعد ختم ہو جائے گا، تو وہ ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی آپ نے کہا ایک بڑا برتن لاؤ، ایک بڑا برتن لاؤ، اور وہ بڑا برتن رکھا گیا، آپ نے اپنا اس میں ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا وہ جو ایک قطرہ ہے وہ بسم اللہ کہہ کر میرے انگلیوں پر انڈیل دو، اس کو ڈال دو۔ جیسے وہ قطرہ آپ کے ہاتھ پر ڈالا گیا تو آپ کے ہاتھوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے، اور اس طرح سے پھر وہاں پر کثرت سے لوگوں نے اس پانی کا استعمال کیا، وہ پانی پیا بھی گیا، اس پانی سے وضو بھی کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اس طرح کے معجزے دکھائے ہیں۔ یہ معجزے کیسے ظاہر ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ دکھانا، نبی کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ دکھانا۔ نبی اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب معجزہ دکھانا چاہے تب وہ ظاہر کر دے۔ ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کے پاس پانی کی قلت تھی، لیکن ایسا کوئی معجزہ آپ نے ظاہر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب آپ جنگ تبوک میں جا رہے تھے
تو وہاں پر لوگوں کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ لوگ کھجور کی گٹلیاں چباتے رہتے تھے، کھجور کی گٹلیاں چباتے رہتے تھے، اور بعض مرتبہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی جو اجڑیاں ہوتی ہیں ان اجڑیوں کو چبایا کرتے تھے کہ اس کے اندر پانی رہتا ہے، وہ گیلا رہتا ہے۔ تو اگر ہر جگہ ایسے انگلیاں رکھنے سے پانی نکل گیا ہوتا تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف تھی، جہاں جہاں بھی اس طرح کی قلت ہوتی، وہاں آپ انگلیاں لگا دیتے اور پانی نکلتا رہتا۔ لیکن اس کو پھر معجزہ نہیں کہتے۔ معجزے جو کبھی کبھار ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہے معجزہ تب دکھا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے تب انسانوں کو بھوک سے، پیاس سے اور پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبتوں سے، جنگ سے، قحط سالی سے، ایسی چیزوں سے آزماتا بھی ہے، ایسی چیزوں سے آزماتا بھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ زندگی میں آپ کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزرتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جو انسان انگلیوں سے پانی نکال لے ان کے گھر میں چولہا تک نہ جلے، وہاں ایسا کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ انگلیوں سے پانی نکالنا یہ نبی کی جانب سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو جتنے معجزے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، اور وہ جب اللہ نے چاہا تب ہوئے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، آپ کی صداقت پر یہ دلیل ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، ان معجزوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا ہے تب ایسی صورت میں پھر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ پر پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔